ٹرمپ کی ایران کو معاہدے کے لیے منگل کی شام تک کی ڈیڈ لائن. منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم لکھ کر ٹروتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی. ایران میں رات 3:30 بجے اور پاکستان میں بدھ صبح 5 بجے کا وقت ہوگا. امریکی صدر نے کہا منگل کی شام تک آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ایران میں کوئی پاور پلانٹ اور پل نہیں بچے گا. وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو میں ایران جنگ کے خاتمے کی ڈیڈ لائن دینے سے انکار کر دیا. کہا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں سب کچھ تباہ کر دیں گے اور ایرانی تیل پر قبضہ کر لیں گے. صدر ٹرمپ آج رات پریس کانفرنس بھی کریں گے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 12 شہروں پر بڑے فضائی حملے، 34 افراد شہید. تہران میں رہائشی عمارت پر حملے سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے. عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور متعدد افراد ملبے تلے دب گئے. بندر عباس، شیراز، اصفہان، کرج اور قم پر بھی بمباری کی گئی. قم میں 5 افراد شہید ہوئے. ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، وسطی اسرائیل میں 15 مقامات پر میزائل گرے. تل ابیب میں ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا. حیفا شہر کے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی. کئی عمارتیں متاثر ہوئیں اور 4 افراد زخمی ہوئے. گزشتہ روز کے حملے میں حیفا کی رہائشی عمارت متاثر ہوئی. ملبے سے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. تمام اسرائیلی ایئر لائنز کی پروازیں 18 اپریل تک منسوخ. امریکہ اور ایران کے درمیان 45 روزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری. امریکی میڈیا کے مطابق ممکنہ جنگ بندی جنگ کو مستقل خاتمے کی طرف لے جا سکتی ہے. ثالث 2 مرحلوں پر مشتمل ڈیل کی شرائط پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. پہلا مرحلہ ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کا ہوگا. دوسرا مرحلہ جنگ کے خاتمے پر ایک معاہدہ ہوگا. مذاکرات کے لیے اضافی وقت درکار ہوا تو جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے. امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر نازیبا الفاظ اور گالیوں کے ساتھ پیغام. ٹرمپ کے بیان کی امریکہ سمیت دنیا بھر میں مذمت. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازن شخص کا بیان قرار دیا. کہا کانگریس کو اب حرکت میں آنا ہوگا، ایران جنگ کو ختم کیا جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ٹرمپ کا بیان گھناؤنا ہے. پلوں اور بجلی گھروں کی تباہی سے عام شہری متاثر ہوں گے. سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا فتح کا اعلان گولیوں کے ساتھ نہیں ہوتا. انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ایران کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا قومی تنصیبات پر کسی بھی حملے کی صورت میں امریکی مفادات کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا. ترجمان اسماعیل بقائی نے صدر ٹرمپ کے بیان کو مجرمانہ ذہن کا عکاس قرار دیا. ایران میں امریکی کرنل کو ریسکیو کرنے کے آپریشن میں 6 امریکی طیارے تباہ ہوئے. امریکی میڈیا کے مطابق 2 C-130 طیارے اور 4 ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے طیاروں کو خود تباہ کیا تاکہ ایران کے ہاتھ نہ لگیں. رپورٹ کے مطابق 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو فائر لگے. عملہ زخمی بھی ہوا لیکن دونوں ہیلی کاپٹر واپس آ گئے. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا امریکی طیاروں کے ملبے کی تصویر شیئر کر دی. طنز کرتے ہوئے لکھا امریکہ کو ایسی 3 کامیابیاں اور ملیں تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. نیتن یاہو کی پیروی امریکہ کو جہنم میں دھکیل دے گی. امریکہ پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں لا رہا ہے. غلطیاں نہ کریں، جنگی جرائم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایران کا متحدہ عرب امارات میں ڈرون حملہ. حملے میں فجیرہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. دفاعی نظام نے ڈرون کو ناکارہ بنا دیا. UAE کی بندرگاہ میں بحری جہاز پر حملہ. گولے جہاز کے بالکل قریب آ گرے. شارجہ میں حکام نے واقعے کی تصدیق کر دی. وزیراعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر حملے کا اظہار تشویش. کہا بندرگاہ پر ایک پروجیکٹائل کی تباہی کے دوران شہری زخمی ہوئے جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. اپنے شہریوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے اماراتی حکام سے قریبی رابطے میں ہیں. تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قریب امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے. یونیورسٹی کی گیس اسٹیشن کو نقصان پہنچا. گیس کی فراہمی متاثر ہوئی. حملے میں یونیورسٹی کی مسجد کو بھی نقصان پہنچا. شیشے ٹوٹ گئے اور چھتیں متاثر ہوئیں. بھارت کی خارجہ پالیسی پر سوالیہ نشان. اسرائیل سے بڑھتے تعلقات اور ایک متنازع عالمی شخصیت کے درمیان ممکنہ روابط سے متعلق چونکا دینے والے دعوے سامنے آ گئے.
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ پالیسی مبینہ طور پر ایک خفیہ نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کے تحت تشکیل پائی، جس میں سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کے کردار کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب اسٹریٹجک جھکاؤ اور اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے اسی مبینہ پس منظر کا حصہ تھے۔ اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان، 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,47,000 پوائنٹ سے اوپر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔ تیل اور گیس کی عالمی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برطانوی خام تیل $110 اور امریکی خام تیل کی قیمت $112 کے قریب۔ امریکہ میں پیٹرول 37% مہنگا، یورپ میں ڈیزل $200 فی بیرل سے اوپر۔ برطانیہ اور فرانس میں ایندھن کی قیمتیں 30% بڑھ گئیں۔ اوپیک پلس کا مئی میں تیل کی یومیہ پیداوار میں 206,000 بیرل اضافے کا اعلان، کہا آبنائے ہرمز بند ہونے سے تیل کی برآمدات متاثر ہیں، مارکیٹ پر نظر رکھ کر استحکام برقرار رکھنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ایران اور عمان کے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کے لیے مذاکرات۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک میں آبنائے ہرمز میں جہازوں کی نگرانی کے لیے معاہدہ طے پانے کا امکان۔ عراق کا آبنائے ہرمز سے ٹینکرز گزارنے کی اجازت پر ایران سے اظہار تشکر۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے باب المندب بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی، کہا وائٹ ہاؤس نے احمقانہ غلطی دہرائی تو عالمی تجارت اور توانائی کا بہاؤ روک دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کا ایران کے بارودی سرنگیں بچھانے والے 44 جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایران کو آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر ریلویز حنیف عباسی کی ملاقات۔ ریلویز کی مجموعی کارکردگی، اصلاحات اور منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے کہا حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے، ریلوے کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافے پر توجہ دی جائے، ریلوے کی قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیلی کے لیے اقدامات کو تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں زیر تعمیر انسٹیٹیوٹ آف کینسر کا ڈیجیٹل دورہ، مختلف شعبوں اور سی ٹی اسکین روم کا جائزہ لیا۔ کینسر اسپتال کے تعمیراتی کام کو 3 شفٹوں میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کینسر انسٹیٹیوٹ کے لیے 415 آسامیوں کی منظوری۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت، میٹرو اور الیکٹرک بسوں پر رش بڑھ گیا۔ ہفتے کے پہلے دن میٹرو اسٹیشنز اور الیکٹرک بسوں کے سٹاپس پر لمبی قطاریں۔ میٹرو عملہ شناختی کارڈ دیکھ کر مفت ٹکٹ دینے لگا۔ شہریوں کا حکومت سے مزید بسیں چلانے کا مطالبہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر کا اورنج لائن ٹرین کے مختلف اسٹیشنز کا دورہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے مسافروں کے ہمراہ ڈیرہ گوجرا سے انارکلی اسٹیشن تک سفر کیا، کہا کہ خوشی ہے مشکل وقت میں پنجاب کے عوام کے لیے بہترین فیصلے کیے۔ شہریوں کی طرف سے مفت سفری سہولیات پر حکومت کی تعریف۔ لیبیا سے اٹلی جانے والی تارکین وطن کی کشتی بحیرہ روم میں ڈوب گئی، پاکستانیوں سمیت 70 سے زائد افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق کشتی میں تقریباً 105 افراد سوار تھے، 32 افراد کو بچا لیا گیا۔ خوشاب میں لاہور سے میاں والی جانے والی ٹرین ایک بار پھر حادثے کا شکار، 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، ٹریک پر بحالی کا کام جاری۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا آبنائے ہرمز میں جہازوں کے تحفظ کا واحد حل فوری جنگ بندی ہے۔ چین ہمیشہ سے مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے علاقائی بحرانوں کے حل کا حامی رہا۔ چینی وزیر خارجہ کا روسی وزیر خارجہ سے رابطہ، کہا روس کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کوششیں کرنے کو تیار ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ الٹیمیٹم مسترد کر کے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کا رابطہ، تنازع کی سفارتی حل کی کوششوں پر زور۔ روسی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کی امید ظاہر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر